بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں امن کی بحالی ہو، بد امنی ختم ہو، اور جو لوگ یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے عزائم خاک میں مل جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جناب مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تدفین پھر دورہ کوئٹہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تدفین کی جائے۔ انہوں نے نپے تلے الفاظ میں ہزارہ کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی تدفین کیجئے گا اور اس کے بعد پھر میں کوئٹہ کا دورہ کروں گا اور میں یہ اپنا وعدہ جو ہے وہ ضرور پورا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو لواحقین ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک وزیر اعظم نہیں آتے اپنے مرحومین کو، اپنے شہداء کو ہم دفن نہیں کریں گے۔ پھر جام کمال جی ٹی وی پر کل شام 7 بجے اسی پروگرام میں یہ خبر نشر ہونے کے بعد کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جو وہ پاکستان میں نہیں ہیں، وہ دبئی میں ہیں، اور یہ خبر ایکسکلوسیو ہماری ہی طرف سے آپ کو دی گئی تھی۔ اس کے فوری بعد جام کمال آج صبح پہنچ گئے ہیں کوئٹہ میں، اور وہ دھرنے میں بھی گئے۔ انہوں نے دھرنے میں شرکاء سے بات چیت بھی کی، انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ تدفین کریں۔ انہوں نے ان مذہبی معاملات کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ جنازوں کی تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کوئٹہ کے مسائل پر بھی بات کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر کراچی سمیت اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، اور بھی بہت سارے مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں مجلس وحدت مسلمین کی کال پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ کے شہداء کے ساتھ وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، قاتلوں کے ساتھ جو ہے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر پی ڈی ایم نے مذاکرات جو ہے وہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جعلی حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن آج پی ڈی ایم کا بنو کا جلسہ جو ہے کچھ جم نہیں سکا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سی سی پی او لاہور شیخ عمر کو کیوں ہٹایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا ایکسکلوسیو سیگمنٹ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم وہ اندر کی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے لائے ہیں جس کی وجہ سے، جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیخ عمر، وہ شخص جن کا وزیر اعظم عمران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں تعریف کی تھی، انہیں اچانک خاموشی سے کیوں ہٹایا گیا، ان کا جرم کیا ہے، ان کے ناکردہ یا کردہ گناہوں کی انہیں کیا سزا دی گئی ہے، کیوں سزا دی گئی ہے، جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہم گزشتہ 2 پروگرامز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اوگرا میں ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا، 44 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد آج اوگرا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، پریس نوٹ جاری کیا ہے، اور ہمیں بھی بھجوایا ہے یقیناً، اور اداروں کو بھی شاید بھجوایا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ نے عملی طور پر آج تک دیکھا ہوگا کہ سوال گندم جواب چنا، ہمارا سوال کیا تھا اور اوگرا نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی آپ بتائیں گے، لیکن آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے نپے تلے الفاظ میں جانے سے انکار کر دیا ہے تدفین سے پہلے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پچھلے سال اپریل میں شہید ہوئے تھے، سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا تھا، کوئٹہ کے ہزارہ کے لوگ جو ہیں اس میں 10-11 لوگ اسی طرح شہید ہوئے تھے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا، 3-4 دن وہ بھی دھرنا لا کے بیٹھے رہے تھے۔ پھر شہریار آفریدی گئے تھے اور کچھ اور لوگ گئے تھے، انہوں نے جا کے ان کو آمادہ کیا تھا۔ اب علی زیدی بھی گئے، زلفی بخاری بھی گئے، شیخ رشید بھی گئے، وہ نہیں مان رہے، لیکن وزیر اعظم بھی نہیں مان رہے کہ وہ تدفین سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ جی علی رضا الوی صاحب، یہاں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہزارہ قبیلے کا یہ مسئلہ کافی پرانا ہو گیا ہے۔ اس لیے پرانا ہو گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اسی طرح لاشیں تھیں، اسی طرح احتجاج کیا گیا تھا مغربی بائی پاس پر، اور پھر یہاں سے حکومت جا کے مختلف وزراء، وزیر اعظم، دوسرے لوگ، تدفین ہوئی، بڑی تسلیاں انہیں کروائی گئیں، مگر تسلیاں ہی رہیں، ان کے لیے کچھ نہ ہو سکا۔ کوئی قاتل نہیں پکڑے گئے، کوئی پھر اشک شوئی نہیں ہو سکی۔ وہاں گورنر راج بھی لگایا گیا۔ اس کے بعد جو پچھلا دور تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی ایسا ہی رہا صورتحال ہزارہ لوگوں کے ساتھ، اور بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا کہ بسوں میں سے زائرین کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے، نام چیک کر کے
انہیں موت دے دی گئی۔ تو خیر پچھلے دور میں تو یہ بھی ہوا کہ پنجاب کا ایک وزیر ایک دہشت گرد تنظیم کی پشت پناہی کرتا رہا، پنجاب کے سرکاری خزانے سے چند دہشت گردوں کے وہ اخراجات بھی ملتے رہے، ان کے کچن کے اخراجات ملتے رہے۔ اور پچھلے ہی دور میں پھر یہ بھی ہوا کہ پنجاب میں درود و اسلام پر پابندی لگائی گئی کہ جی یہ اسپیکر استعمال نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی چیزیں کی گئیں۔ تو اس دور میں خیر ہم بھی کہیں نہ کہیں انوالو رہے اور لوگ بھی رہے۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب اور MWM کے راجہ ناصر عباس، ان لوگوں نے بڑا احتجاج کیا تھا اس پر بھی، چونکہ جو لوگ نعت پڑھتے تھے یا درود پڑھتے تھے یا سلام پڑھتے تھے یا مطلب رسول کے گھرانے کا تذکرہ کرتے تھے، ان کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اچھے بھلے شریف لوگ کچہریوں میں کھجل ہوتے تھے۔ اس دور میں پتہ چلا کہ راجن پور کی طرف، ڈی جی خان راجن پور کی طرف دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانے ہیں، اسی تنظیم کے جس کو پنجاب کا ایک وزیر تحفظ دیتا تھا۔ صحیح۔ وہاں سے لوگ وہ بھیجتے تھے بلوچستان، اور بلوچستان میں فرقہ واریت کی کو ہوا دی جاتی تھی۔ صحیح۔ ظاہر ہے اس میں کچھ بلوچوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ جو ایک کوئی مینگل ہے وہ بھی شاید شامل ہے، کوئی مولوی سا ہے، اور لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح سے اس میں کچھ بیرونی طاقتیں انوالو ہیں۔ میں یہ پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں۔ اب جو قوتیں، جن قوتوں نے شام کو کھنڈرات میں بدلنے کی کوشش کی، عراق کو کھنڈرات میں بدلنے کی کوشش کی، اسی طرح دیگر اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کو ذبح کرتے رہے، تو یہ کھیل کے پیچھے کچھ مسلمان ملک بھی شامل ہیں، کچھ سامراجی قوتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو انڈیا بہت سی کارروائیاں کرتا ہے، اور اس فرقہ واریت کے پیچھے بھی انڈیا ہی ہے۔ وہ ہوا دینا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا جو بلوچستان میں بلوچ علیحدگی کا معاملہ تھا وہ تو بہت دب گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیسے آگ لگائی جائے، تو اب معاشرے میں آگ لگانے کے لیے انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دینے صحیح، کی یہ تو بڑا کوشش اچھا کی۔ پس منظر آپ نے بتایا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی جو تازہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آ جائیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے ابھی تک تدفین سے پہلے، یا جانا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت تاخیر کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو پہلے ہی دن جانا چاہیے تھا، فی الفور جانا چاہیے تھا، ابھی بھی انہیں فی الفور جانا چاہیے۔ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ انہیں جہاز کے ٹکٹ کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، کوئی گاڑی کا بندوبست کرنا پڑے گا، ریاست مدینہ کے والی ہیں اور سارے شہر جو ہے، سارا ملک کے تمام تو عوام جو ہیں وزیر اعظم نے بڑی تاخیر کی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری خبر کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ کو پتہ ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ ان لوگوں کو کس طرح سمجھاتے رہے، کیا گفتگو کرتے رہے وہاں ہزارہ کے متاثرین کے ساتھ؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں۔ میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں جیسے آیا ہوں، ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے، اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا۔ ہم بات کریں گے، اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں، اس کو حل بھی ہم کریں۔ پرائم منسٹر صاحب، یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ضرور آئیں گے۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں، کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مذہبی ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں۔
جی جام کمال صاحب نے بطور کسٹوڈین آف دا پروونس انہوں نے وہاں کوشش کی، وہاں گئے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مذہبی ضروریات بھی بتائیں کہ بطور مذہب اسلام ہمیں اپنے لوگوں کو جلد دفن کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کچھ اور گفتگو بھی کی وہاں اس موقع پر۔ انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، جو آپ کو ریڈ زون سے جی ٹی وی سے ریڈ زون نے بتائی کہ وہ ملک سے باہر تھے اور وہ ملک میں موجود نہیں تھے، اور اس خبر کے بعد وہ آج پہنچے۔ انہوں نے کن الفاظ میں یہ بات کی یہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر برلاس صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں۔ وائکین کے ساتھ جن کے خاص کر ایک ہی گھرانے سے بہت سارے لوگوں کی ہم بات ہوئی ہیں، تو میں خود یہ واقعہ 3 تاریخ کو ہوا تھا، میں ملک سے باہر تھا، بلکہ 1 تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی، اور میں 3 تاریخ کو جب واقعہ ہوا بیرون ملک تھا، جہاں امارات میں تھا۔ وہاں ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا، اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ تو وہ جیسے ٹیسٹ کلیئر ہوا، میں الحمدللہ آج پہنچا ہوں صبح، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر کی بھی میٹنگ کی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں، اور میں خود اسی لیے آج ادھر آیا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے، جو درنے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے۔ جی یہ بہت شکریہ ہے، ہم شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے کہ انہوں نے ایک تو ہماری خبر کی تصدیق کی کہ وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ 31 کو گئے تھے، یہ ہم نے یہی کچھ کہا تھا۔ جی مظہر برلاس صاحب، اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ وہ آج ہی واپس آئے ہیں اور اسی وجہ سے آئے ہیں۔ وہاں انہوں نے ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا میں 1 کو گیا، مطلب 31 اور 1 کی رات کو گئے ہیں وہ، ہمارے پاس وہ ان کا بورڈنگ کارڈ موجود ہے۔ وہ صحیح ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو سے 2-3 سوال ابھرے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں، میں بھی آیا ہوں، پچھلی دفعہ بھی ہم آئے تھے، اور وہ گفتگو ایسے کر رہے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی کوئی ولیمہ کھانے آئے تھے اور اب بھی ولیمے پہ آ گئے ہیں۔ تو ایک تو ان کو گفتگو یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ نامناسب ہے۔ دوسرا، ایک صوبے کے سربراہ کے طور پر ان کی کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ امارات میں کیا کرنے گئے تھے اپنا صوبہ چھوڑ کے؟ انہیں احساس کرنا چاہیے تھا۔ جی بالکل ہی انہیں احساس ہونا چاہیے تھا، اور جیسے اس طرح کا واقع ہو گیا تھا تو انہیں فوری طور پر اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں آنا چاہیے تھا، اور جس طرح بات کی گئی ہے کہ انہیں کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، کہ وہ کوئی ٹکٹ کے مسئلے مسائل تھے کہ وہ اس لیے نہیں پہنچ سکے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے سانحہ ہزارہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس مخصوص مرکزی دھرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے جہاں لوگ سخت سردی میں اپنے پیاروں کی لاشیں لیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ معاملہ وہیں تک نہیں رکا۔ مجلس وحدت مسلمین کے کال کے بعد آج پورے ملک میں، کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ، اور اسلام آباد میں، ڈی چوک میں بھی، اور بہت سارے شہروں میں دھرنے جاری ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، لوگوں کا احتجاج، لوگوں کا اضطراب مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیے کراچی میں 18 جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے۔ جی اسلام آباد کی 2 بڑی جو مین شاہراہیں ہیں، شاہراہ سری نگر بند ہے، جی، اور یہ جو بلیو ایریا والی سڑک ہے، چوک والی، شاہراہ دستور، قائد اعظم یا شاہراہ جناح، یہ بند ہے ڈی چوک والی۔ اسی طرح باقی شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جس بے دردی سے ان کو ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے، یہاں کوئی والی وارث ہی نہیں تھا۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو اب تو تدفین کا مسئلہ ہے، تو حکمران اپنی ناؤں پہ، اپنی ضد پہ کھڑے ہیں، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ شہیدوں کے جو وارث ہیں ان کے جا کے پاؤں بھی پکڑتے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے۔ اور یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنائی اس کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی، یہ ایسی گفتگو تو ہم ہر واقعہ کے بعد سنتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ ابھی تک مستعفی کیوں نہیں ہوئے۔ جب آپ کسی چیز کا ذمہ لیتے ہیں اور ریاست مدینہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو یہ نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ میں تو انسان کیا جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو اپنی انا اور ضد چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور وہاں جانا چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، ان کو جو بھی وعدہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ کی بڑی اور یہ جو MWM ہے، میں معذرت سے، MWM آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی اتحادی بھی ہے اور اتحادی ہونے کے باوجود احتجاج کر رہی ہے، اس تو کا کہیں نہ کہیں ووٹرز کا دباؤ ہے نا، تو اس لیے نا ظاہر ہے اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود تو وہ آخر انہوں نے بھی تو منہ دکھانا ہوگا نا اپنے پبلک کو جن کو وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ نہیں، ظلم بھی بڑا ہوا ہے۔ دیکھیے ہزارہ اچھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پھر مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہوگا کہ آپ کو شاید پتہ ہو ایک عرصے سے جو یہ لوگ مارے جا چکے ہیں، کل بھی اپنے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اب تک تقریباً 530 لوگ مر چکے ہیں، کوئی بندے پکڑے گئے ہوں، کسی کو پھانسی ہوئی ہو، کسی کو سزا ہوئی ہو۔ ہم تو بڑے ٹاپ میں ہیں نا کہ ہم تو بہت زبردست قسم کے ہیں، ہمیں بہت اویئر ہیں، یا روزانہ ایک آدھ ہم اس طرح کے معاملے کے بعد ایک بیان داغ دیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پرانے خرچے پہ زندہ رہتے ہیں۔ اچھا علی رضا علوی صاحب، اس میں بڑی عجیب و غریب حقیقتیں ہیں۔ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے کئی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم ایک دہشت گرد پکڑتے ہیں، اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، عدالت گواہ مانگتی ہے اور وہ عدم گواہی کی بنیاد پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ہزارہ والوں کو قتل کرنے والے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کبھی؟ نہیں، میں کہتا ہوں پکڑے بھی جائیں۔ دیکھیے ہم تو کتنے عرصے سے پورا ملک دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس دوران جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں وہ تو درست ہو جاتا ہے کہ مارے گئے، جو پکڑے جاتے ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ جوڈیشل سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک عام شہری کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس شہر کا جو بڑا بدمعاش ہوگا اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ بڑے ڈاکو کے خلاف کون گواہی دے گا؟ بڑے قبضہ مافیا کے خلاف کوئی گواہی دے گا؟ نہیں دے گا۔ جن شہروں میں یا جن ضلعوں میں امن و امان قائم ہوا وہاں اور طریقے اختیار کیے گئے۔ مثلا میں 2-3 پولیس افسروں کے نام لوں گا۔ ذوالفقار چیمہ، حالانکہ ان کے بھائی نون لیگ کے MNA رہے، لیکن ذوالفقار چیمہ دوسرے ذرائع استعمال کرتے تھے، اور پھر سرفراز خان ورک، پھر علی محسن شاہ۔ تو ذرائع بدلنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ابھی تک ہم انگریز کا سسٹم چلا رہے ہیں، ہم نے تبدیلی نہیں کی۔ صحیح ہو گیا۔ چلیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، PDM نے مذاکرات سے انکار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ یہی کہوں گا، مثلا MWM یہ کر رہی ہے، شیعہ علماء کونسل نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کر دیا، PDM کی طرف سے کوئی ایسے احتجاج کی بات نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں دکھ ہوا کوئی 10-11 بندے مرنے کا، اس طرح ذبح ہونے کا؟ اوہو، کیا باتیں آپ کرتے ہیں بھائی صاحب۔ گزارش یہ ہے، PDM والوں کو کرسی سے غرض ہے، اقتدار سے غرض ہے، انسانوں سے کیا؟ انسانوں کا تو وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اب PDM میں ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد شہید کر دیے گئے تھے، عورتیں شہید کر دی گئی تھیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جی کیا بنا، دہشت گرد پکڑے گئے، یہاں یہ ہوا کہ جو لوگ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھے ان کو ترقیاں دی گئی، ان کو تحفظ دیا گیا، کچھ کو باہر بھجوا دیا گیا۔ تو یہاں جہاں ظلم کا انعام ترقی ہو تو ایسے معاشرے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ PDM والے دیکھیں،
حکومت گرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں روزانہ ہم حکومت گرائیں گے. لوگوں کا دکھ درد نہیں، اپنا ہے کہ ہمیں نیب سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں اقتدار بھی مل جائے. اور پی ڈی ایم والوں کو اگر ہزارہ لوگوں کا دکھ نہیں تو مجھے ان کی قیادت پر بھی شک ہے اور ان کے ملک کے ساتھ مخلص ہونے پر بھی شک ہے. چونکہ جو بھی اس ملک کا ہمدرد ہے یا مخلص ہے یا جس کے اندر انسان کا دل دھڑکتا ہے تو ایسے گھنونے واقعہ پر وہ رنجیدہ ضرور ہوا ہے، غم زدہ ضرور آج ہوا بنوں ہے. میں ابھی جلسہ بلکہ جاری ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی خاص کوئی اتنی کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکی. کوئی بڑا امکان تھا کہ ماشاءاللہ بہت کامیاب و کامران ہو جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس گیدرنگ کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ دوسرا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس جعلی حکومت سے مذاکرات ممکن ہی نہیں. علی رضا علوی صاحب، جو دولت اور نظریہ ہے اس میں بڑا فرق ہے. آپ نے بنو کا ذکر کیا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے وہ بنو سے تھے، اکرم خان درانی. جی بالکل. پھر وہ وفاقی وزیر بھی بنائے گئے جی جی. اور ان کے دور میں بہت کچھ ہوا بھی اسلام ہوگا. آباد کی بڑی پاپولر منسٹری میں ان کی وزارت تھی، وزارت ہاؤسنگ کے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں تو بڑی تکڑی وزارت ہے، اسلام آباد کی وزارت ہاؤسنگ ہو تو بس آج ان کی طاقت وہاں کیوں نہیں نظر آئی؟ اس لیے نہیں نظر آئی کہ وہ سارے کام دولت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. دولت کے ذریعے سارے کام نہیں ہوتے. انقلابی لوگ جو ہیں، انقلابی لوگوں کو تو محلات سے، دولت سے، جاگیروں سے غرض ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی کی شہادت کا دن منایا گیا پورے ملک میں، ہمارے ہاں بھی اور دنیا میں کئی ملکوں میں منایا گیا. تو آپ دیکھیے قاسم سلیمانی کا تو چھوٹا سا مکان ہے 2-3 مرلے کا، اس نے تو جگیریں نہیں بنائی. کتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ لڑتا رہا، کتنے ملکوں کا تحفظ کرتا رہا، کتنے انقلابی گروپوں کے ساتھ وہ رہا. صحیح ہے. لیکن انقلابی تھا، ہاں جائیداد سے پیار نہیں. جی، وہ انقلابی ہوتے ہیں اور جنہیں جائیداد سے پیار نہیں ہوتا وہی لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں. اور اگر پی ڈی ایم کو اپنی اس کمپین کو پاپولر بنانا ہے تو عوامی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اپنے نیب کے کیسز اور اپنی ہمیں کیوں نکالا والی جو شور و غوغا ہے اس سے نکلنا ہوگا، تو عوام جو ہے اٹریکٹ ہوں گے اور تو عوام ان کی بات سنیں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ سی سی پی او عمر شیخ کو اچانک کیوں ہٹا دیا گیا، کیا وجوہات آئیں. وہ تو ان کی بڑی تعریف کی تھی وزیر اعظم پاکستان نے، اور بتایا گیا تھا کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہر طرف سے ان کی تعریفیں تھیں، اور اچانک ان کو ہٹا دیا گیا. مظہر برلا صاحب، کیا وجوہات ہیں؟ اس ملک میں کسی دیانتدار افسر کا کام کرنا بہت مشکل کام ہے. بڑے بڑے مافیاز ہیں، اور جیسا کہ ہم پروگراموں میں اکثر کہتے ہیں کہ ہر مافیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاستدان کھڑا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت کھڑی ہوتی ہے. عمر شیخ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے لاہور کے شہری بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ عمر شیخ کے آنے کے بعد لاہور پولیس درست ہو گئی ہے. صحیح ہے. بہت درست ہوئی. بہت سے لوگوں کے انہوں نے قبضے چھڑوائے، ریلیف دیا لوگوں کو. لیکن وہاں مافیاز کا راج ہے. اچھا، جن لوگوں کو انہوں نے ریلیف دیا، بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے خواتین نے خاص طور پر کچھ پیغامات بھیجے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں. بالکل سنائیں. ذرا سنائیے جی کہ خواتین جن کے قبضے چھڑائے عمر شیخ نے وہ کیا کہتی ہیں. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور میں نے پاکستان میں بیدیاں باؤ بلے کے قریب ایک جگہ لی
وہاں پہ ایک لینڈ مافیا کا قبضہ ہو گیا اور اس قبضے کو چھڑوانے میں اور اس میں مدد کرنے میں میری عمر شیخ صاحب نے بہت. جی میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے مظہر برلاس صاحب، ورنہ ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اور بہت سارے پیغامات ہیں. ایک اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا تبصرہ لیتا ہوں. جی ایک اور خاتون. آپ نے میرے گھر کا قبضہ مجھے جو ہے دلوایا تھا. 2 سال سے ایس پی کے بھائی نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ رینٹ بھی پے نہیں کرتا تھا. پھر میں نے رینٹل کورٹ میں بھی گئی اور عمر شیخ صاحب سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے ودن 15 days جو ہے وہ میرے گھر کا قبضہ چھڑوایا تھا. جی اب آپ نے یہ جو سنائی ہیں 2 خواتین کی گفتگو سنائی ہے، اس میں دیکھیں ایک خاتون اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے ہاں کسی قبضہ کیا ہوا تھا قبضہ مافیا نے. دوسری خاتون نے بتایا کہ ایک ایس پی کے بھائی نے. اب جب ایس پیوں کے بھائی جب ایس ایس پی کے بھائی یہ کام کریں گے تو پھر عمر شیخ ادھر کدھر ان کو اچھا لگتا ہے. عمر شیخ نے تو بڑے قبضے چھڑوائے، اب ان کا کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے، اس نے کہا عمر شیخ تو وارہ نہیں کھاتا، وہ پیچھے ہو گیا. وہ پراپرٹی کا ٹائکون کہیں پنڈی اسلام آباد کا ہے یا لاہوری کا ہے؟ کوئی تھوڑا سا اشارہ کر دیجئے. نہیں اس نے تو ہر جگہ بھائی شروع کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ. پنڈی اسلام آباد سے اس نے شروع کیے تھے، پھر لاہور میں بھی بنایا، اور لاہور میں ایک بہت بڑے سیاسی گھرانہ بھی ادھر بسا ہوا ہے، اس میں گھر بنا کے دیا. پھر کراچی میں بھی، ابھی وہ پشاور میں بھی شروع کر رہا ہے. بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے یار، اکثر سیاسی معاملات میں بھی آتا جاتا ہے اور ہر سیاستدان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک مارکی اور کا لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے میرا خیال ہے، ایک مارکی کا قبضہ چھڑوایا عمر شیخ نے. تو وہ مارکی والے تو وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچے ہوئے تھے، ان کی اٹی سٹی فٹ تھی وزیر اعلیٰ سے. انہوں نے کہا جی یہ تو اب ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ کیسا بندہ آپ نے لگا دیا ہے. اسی طرح کچھ میڈیا کے لوگ بھی خلاف تھے، کچھ میڈیا مالکان اس کے خلاف تھے، اور لاہور کے ایم این ایس بہت خلاف تھے، نون لیگ کے کافی لوگ خلاف تھے. لیکن عام آدمی کو ریلیف ملا. میں نے ایک دن دیکھیے میں لاہور میں تھا تو میں نے کہا یہ آپ پولیس پہ چھوڑ دیا کریں تو یہ باتیں آپ لوگوں کی کیوں خود سنتے ہیں ہر کیس فون بھی. اس نے کہا وہ جو مظلوم ہے عورت یا چاچا، اس کی بات میں سننا چاہتا ہوں جو پنجابی میں بولتا ہے. جو ان کے یہ جو بابو قسم کے ہمارے ایس پیز ہیں ان کو تو انگریزی سمجھ آتی ہے. لیکن ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک الزام یہ تھا کہ لاہور میں ان کی موجودگی میں ایک تھانے پہ قبضہ کیا گیا. دیکھیے اب مجھے یہ بتائیں، میں اس کا جواب اور طرح سے دے رہا ہوں. پولیس لائن ہے قلعہ گجر سنگھ میں، 3 دن پہلے وہاں فنکشن ہوا اور انہوں نے عمر شیخ کی جانے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی. لاہور پولیس نے بنگڑے ڈالے. صحیح. کیوں بنگڑے ڈالے؟ کیوں مٹھائیاں تقسیم کی؟ نہیں پھر آپ کی بات سے میں کیا کہوں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں مافیاز کا راج ہے، مافیا چلنے نہیں دیتے، اور آپ کہتے ہیں ایک پراپرٹی ٹائکون سی ایم پنجاب کو ملا اور اس نے مل کے ان کی وہ تبادلہ کروا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم پنجاب، آپ کی بات سے جو مجھے لگا ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا؟ بالکل کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں جی، کہیں نہ کہیں تو میل جول ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو مبارک ہو کہ ان کے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ عمر شیخ نے خالی کرا دیا تھا، وہ چھڑوا دیا تھا، جو ان کے وزیر اعظم بننے کے 2 سال بعد تک بھی حل نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹ گیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب باقی لوگ بھی جن کے گھروں پہ قبضے ہیں یا جن کی زمینوں پہ قبضے ہیں، وہ کسی نہ کسی کے بہنوئی ہیں، کسی نہ کسی کے بھائی ہیں، وزیر اعظم کسی کے نہ بہنوئی کسی کا کے یعنی ہو بیٹے گیا ہیں. کام کر دیا انہوں نے کیا جی انہوں نے کیا جی، چھڑوایا جی. اور لوگوں کے حیرت کی بات تو اچھا یہ ہے عام لوگ بڑے سکھی. صدر پاکستان نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ کراچی میں ان کے پلاٹ پہ بھی قبضہ ہو گیا تھا. دیکھیے اگر آپ پولیس بہتر کرنا چاہتے تو عمر شیخ جیسے ڈی پی اوز لگا دیں. آپ کے ملک میں 105-6 اضلاع ہیں، آپ 105-6 عمر شیخ ڈھونڈ لیں پولیس سے، وہ لگا دیں، آپ کا ملک بالکل سیدھا ہو جائے گا. اور یار یہاں یہ جو بڑا پرامن شہر تھا اسلام آباد، یہاں ڈکیتیاں ہونے لگی تھی پچھلے دنوں.
قتل ہو، پولیس والوں نے کس طرح نوجوان کو مار دیا، جی، اور اس کے علاوہ ڈکیتیاں عام محلوں میں چوریاں ہونے لگیں، لیکن وہ تو اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے تو آج آئی جی تبدیل ہو گیا. وہ میں نے کہا کہ لوگوں نے شکر کیا ہے کہ وہ چینج ہوا ہے شاید. ایسا ہی بھائی، بالکل صحیح ہے. آپ کا کام ہے ڈکیتیاں قاضی روکنا. جمیل الرحمان سے اچھی توقع رکھنی چاہیے. دیکھیے اب جو وہ نئے آتے ہیں IGI تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ایک بات ہے علی رضا علوی صاحب کہ پولیس سروس میں ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو دماغی طور پر پولیس کے ہوں. یہ جو ہمارے کچھ افسران گزرے ہیں نا، جیسے ذوالفقار چیمہ، جیسے شعیب سڈل، یہ دماغی طور پر پولیس والے تھے. صحیح. جیسے عمر شیخ ہے، جیسے علی محسن شاہ ہے، جیسے وہ سرفراز خان ورک ہے، وہ جونیئر افسر ہے، مطلب ڈی پی او لگے ہوئے ہیں جنگ میں سرفراز ورک، اور علی محسن شاہ تو شاید بلوچستان میں ڈی آئی جی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب وہ ایس پی تھے گجرانوالہ میں، ایس پی تھے، تو انہوں نے ایک ننو گرائے نام کے بدماش کو مارا. جی مظہر براس، ہمارے پاس ایک 50 کروڑ کی آفر چھوڑی اس شخص نے. زبردست، بہت بڑی ایمانداری کی بات ہے. لیکن ہمیں ایک بات اور کرنی ہے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 2 شوز میں بتایا، 2 پروگرامز میں، کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح لوٹ مار کی گئی، 44 کروڑ روپے کس طرح لوٹے گئے. اس کے بعد آج اوگرا نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اوگرا نے کہا ہے کہ جی پی پی ایل کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اوگرا کے لازمی لائسنس نہ ہونے کے باوجود ای گیس کمپنی کو فلیئر گیس جو ہے وہ فروخت کریں. اوگرا تو تمام کمپنیوں کو بار بار کہتا ہے کہ فلیئر گیس، سی این جی وغیرہ وغیرہ جو ہے اوگرا کے لائسنس کے بغیر کسی کو جاری نہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیو پروٹوکول اور سیفٹی میئرز کے بغیر جو ہے اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، عوام کے مسائل علی کا صاحب باعث اس ہے. کو نہ پڑھیں. اور باقی میں جہاں تک کنٹریکٹ کی بات ہے تو اوگرا کا وہ کہتے ہیں اس میں بالکل کوئی کردار نہیں ہے، یہ خریدار اور بیچنے والوں کے درمیان ہے. حالانکہ ہم نے ان سے یہ بالکل بات ہی نہیں کی تھی. ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ جعلی لیٹر جو تھا اور جعلی جو بینک ٹرانزیکشن تھی، جو جعلی سلپ تھی، اس پہ کیا انکوائری کی ہے آپ نے؟ یہ وضاحت پتہ کیا ہے جی کہ ایک جگہ سے چوری ہو رہی تھی، جی جب چوری ہو گئی تو ہم نے تو منع کیا تھا چوری نہ کرے. جی بالکل. یہ انہوں نے ایک بالکل انتہائی کمزور قسم کا بیان جاری کیا ہے. اس میں ہم نے تو ان سے آج پھر بھی سوال کرتے ہیں، ناظرین آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا 44 کروڑ روپے کھائے گئے ہیں، تو آپ جو جعلی لیٹر جس افسر نے جاری کیا تھا اس کے خلاف کیا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کی پریس ریلیز میں نہیں ملا. آج اتنی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.